اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہر چیز کے لیے مجھے یاد کرو، چاہے وہ تمہارے حق میں بہتر ہو یا نہ ہو، میں تمہیں بہترین کر کے عطا کروں گا۔ آزمائشیں کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو، صبر کے صلے ہمیشہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ دعائیں مانگتے رہا کرو، قبولیت کے فیصلے نیت اور تڑپ دیکھ کر کیے جاتے ہیں، حالات اور اسباب دیکھ کر نہیں۔ جو نصیب میں نہیں ہیں، دعائیں وسیلہ ہیں ان چیزوں کے لیے۔ جب تمہیں اس کے ہر چیز پر قادر ہونے پر یقین ہے تو اپنی دعاؤں کی قبولیت پر بھی یقین رکھو۔ اگر یقین پورا ہو تو تہجد کی دعا اس چیز کو بھی تم تک کھینچ لاتی ہے جو تمہارے نصیب کا بھی حصہ نہیں ہوتی۔ کیا پتہ تمہاری رضا تم تک پہنچانے کے لیے ہی اللہ تمہیں اپنی رضا سے گزار رہا ہو، تو یقین رکھو دعائیں کبھی بھی رائگاں نہیں جاتی۔ تمہاری مشکلات آسمان جتنی بڑی کیوں نہ ہو، اگر تمہارا یقین اللہ پر ہے تو کوئی تمہیں ہرا نہیں سکتا۔ اللہ اپنی مرضی کے مطابق تمہارا نصیب لکھ چکا ہے، مگر ہو سکتا ہے تمہاری چاہ کے صفحے پر اللہ نے یہ لکھ رکھا ہو، میری بھی وہی رضا جو تمہاری رضا۔ حالانکہ تمہیں لگتا ہے کہ یہ ناممکن ہے، پھر بھی مسلسل اسی دعا کا مانگنا یہ قبولیت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے۔ اتنا وقت گزر جانے کے بعد بھی تمہارا دل ایک ہی دعا مانگ مانگ کر نہیں تھک رہا تو یہ قبولیت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے۔ ناممکن جیسی چیزیں اللہ پاک مقدر میں نہیں لکھتے، کیونکہ ہمیں کچھ چیزیں صرف دعاؤں سے ملا کرتی ہیں۔ وہ تو ہر لاحاصل چیز کو بھی حاصل کرنے پر قادر ہے۔ وہ تو غفور الرحیم ہے، اور جن دعاؤں میں صدق دل ہو وہ دعائیں عرش تک جاتی ہیں، اور جن دعاؤں میں صبر شامل ہو وہ رب کی رحمت پا جاتی ہے۔ تم بھی مانگو اسی سے جس کے در سے جھولیاں خالی نہیں جاتی، وہی عطا فرمائے گا تمہیں بھی جس کی فطرت ہی رحمان کہلاتی ہے۔ جو دعائیں قبولیت میں وقت لے رہی ہے وہ تمہارے نصیب میں لکھی جا چکی ہے۔ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں تمہاری مانگی ہوئی چیز سے نواز دیا جائے گا۔ دیر کا مطلب تو یہ ہے کہ تمہارے حق میں خیر کی جا چکی ہے، کیونکہ تمہاری انہی دعاؤں سے تمہاری من پسند چیز تمہاری جھولی میں ڈالی جا چکی ہے۔ وہ خاموشیاں بھی سن لیتا ہے، لیکن اسے اظہار پسند ہے بندے کا۔ جب بندہ کہتا ہے اے میرے رب تو وہ متوجہ ہو جاتا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے تو بڑا غفور و رحیم ہے تو اس کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ جب بندہ کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے تو وہ معاف کر دیتا ہے، اور جب بندہ گڑ گڑا کر کچھ مانگتا ہے تو وہ قبول کر لیتا ہے۔ نہ آزمائش ہمیشہ رہتی ہے، نہ یہ مرحلہ مستقل ہے۔ وہ جو عادل ہے وہی کفیل بھی ہے، وہ جو دور لگ رہا ہے تمہیں وہی تمہارے قریب بھی ہے۔ وہ مانگی ہوئی کوئی بھی دعا رد نہیں کرتا، وہ تہجد کے سجدوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ دعاؤں میں سکون ملنے لگے تو سمجھو دعائیں قبول ہو گئی، کیونکہ ان دعاؤں میں اللہ کی رضا شامل ہوتی، اور معجزے اللہ کے راضی ہو جانے سے ہی ہوتے ہیں۔ یہ دیر تو بس تمہاری دعاؤں کا امتحان ہوتی ہے، پھر تقدیریں بدل جاتی ہیں اور کہانیاں ایک کن سے پلٹ جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ خالی ہاتھ لوٹانے کے لیے تھوڑی نہ تمہیں اپنے در پر بلاتا ہے۔ وہ اگر تمہاری دعائیں نہیں بدل رہا تو جان لو کہ اس نے اب قبولیت کا ارادہ کر لیا ہے۔ جس پکار کو وہ خود تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہے وہ اسے پھر رد کیسے کر سکتا ہے؟ اگر اللہ تمہارا دل نہیں بدل رہا تو یقین رکھو کہ وہ تمہارا نصیب بدلنے پر راضی ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے جب تم سجدوں میں تڑپتے ہو، اللہ دیکھتا ہے جب تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر خاموش ہو جاتے ہو، اللہ کو اندازہ ہے جب تم صبر کرتے بھی تھک جاتے ہو، اللہ کو ہر اس لمحے کی خبر ہے جب تم بے بس ہو کر خاموش ہو جاتے ہو۔ یقین رکھو، صبر رکھو، امید لگانے والوں کو اللہ کبھی بھی نا امید نہیں ہونے دیتا۔ تم خود سوچو کہ تمہارا صبر کیسے رائگا جا سکتا ہے، جبکہ صبر کرنے والوں سے اللہ نے
اپنے ساتھ کا وعدہ کیا ہے؟ جس کے ساتھ اللہ ہو پھر اسے کس بات کا ڈر ہو سکتا ہے؟ جس کے ساتھ اللہ ہو وہ پھر کبھی بھی کمزور نہیں پڑ سکتا۔ تمہارے لیے جو ناممکن ہے اللہ کے لیے صرف ایک کن کی بات ہے۔ وہ طاقتوں اور قدرتوں والا اللہ ہر شے پر غالب اس کی ذات ہے۔ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو یہ یاد رکھو کہ تم جس سے دعا مانگ رہے ہو وہ مالک کن ہے۔ جب دعا کر رہے ہو تو یہ دھیان میں رکھنا کہ وہ المجیب ہے، یعنی دعا قبول کرنے والا۔ اور جب دعا مانگ لو تو یقین رکھنا کہ دعا قبول ہونے والی ہے، کیونکہ وہ القادر ہے، یعنی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا۔ تہجد کے سجدوں میں مانگی گئی دعائیں جب عرش تک جاتی ہے تو کن کی خوشخبری ساتھ ہی لے کر لوٹتی ہے۔ جب تہجد کی دعائیں عرش پر گونجتی ہے تو پھر رب تمہاری دعا کو تمہاری جھولی میں ڈال ہی دیتا ہے۔ پھر تمہاری ادھوری خواہش مکمل ہو جاتی ہے اور تمہیں مطمئن کر دیا جاتا ہے۔ جب اللہ کا لاڈلا بننے کی جستجو ہو یا دعا قبول ہونے کی تڑپ دل میں موجود ہو تو تہجد میں کھڑے ہونے کے لیے یہ سرد راتیں اثر نہیں کرتی۔ جب اللہ کی محبت دل میں اتر جائے نا تو وضو کے لیے ٹھنڈے پانی سے بھی جسم کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب تمہارے سامنے اچانک کوئی آیت آتی ہے نا تو وہ تمہارے سوالوں کے جواب ہوتے ہیں۔ وہ کبھی بھی اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا، تمہاری زندگی میں موجود لوگوں کو وسیلہ بناتا ہے۔ تمہارے کاموں میں آسانی پیدا کرنے کے لیے بس اپنے یقین کو ٹوٹنے مت دینا، بے شک اس کی مدد قریب ہے۔ سب سے بڑی دولت ہے یقین۔ اللہ نظر نہیں آتا لیکن اس کے ہونے کا، اس کی قدرت کا، اس کے اختیار کا، اس کی محبت کا، اس کے سب سننے کا، اس کے سن کر سمجھ لینے کا، اس کے دینے کا یقین۔ اللہ کو یقین سے بھرے دل والے بہت محبوب ہیں، جو ہر غم میں کہتے ہیں اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ چاہے ساری دنیا مل کر تمہیں مایوسی کی طرف ڈھکیلے، تب بھی اگر تم اللہ پر کامل یقین رکھتے ہو تو اللہ تمہارے لیے غیب سے وسیلے بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے تاکہ صابر رہو، آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ اس کا شکر گزار رہو، رلاتا ہے تاکہ صاف دل رہو، چپ بھی کرواتا ہے تاکہ اس پر یقین رکھو۔ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، بس خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کا شور صرف اللہ ہی سنتا ہے، اور وہ فرماتا ہے یہ سختی بس کچھ ہی وقت کی بات ہے، صبر کر لو، میں صبر کرنے والوں کو ان کے گناہ سے بڑھ کر عطا کرتا ہوں۔ اللہ کی محبت اتنی خاص ہے کہ اگر انسان جانماز پر صرف سر جھکا کر بیٹھا رہے، کچھ نہ بھی بولے، تب بھی وہ رب کچھ لمحوں بعد ایسا سکون بندے کے دل میں اتار دیتا ہے کہ لگتا ہے جیسے اس رب نے پریشان دل کو یہ سمجھا دیا ہو کہ میرے بندے نا امید مت ہو، میں ہوں نا، سب ٹھیک کر دوں گا۔ دعاؤں میں کبھی شک نہ کرنا، کیونکہ اللہ قادر ہے نصیب بدلنے پر، ناممکن کو ممکن کر دینے پر، بند راہوں کو کھول دینے پر۔ پریشان نہ ہو، بس یقین کے ساتھ دعا کرتے رہو، حل حاصل جلد حاصل ہو جائے گا۔ جب اللہ کی مرضی کے بغیر اس کائنات کا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، تو پھر تمہارا اللہ سے بار بار رجوع کرنا، اس سے مانگنا بے وجہ نہیں ہے۔ جو تمہارے ہاتھوں میں اتنی جان ڈال دیتا ہے کہ وہ دعا کے لیے اٹھ سکے، وہ پھر ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج بھی رکھ لیتا ہے۔ جب تمہارا نفس اور شیطان تمہیں وسوسے دلوائے کہ تمہاری دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، تو تم خود سے وہی کہو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں صرف اپنے پروردگار کو پکارتا رہوں گا، مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردگار سے مانگ کر کبھی بھی محروم نہیں رہوں گا۔ جو شدت سے مانگا جائے وہ ضرور ملتا ہے۔ اللہ آپ کی طرف ضائع نہیں جانے دیتا، وہ دلوں کے حال سے بخوبی واقف ہے، اور اگر نصیب میں بہتر ہوا تو جو تم چاہتے ہو تمہیں وہی ملے گا۔ تو پھر دعائیں مانگتے رہو، کیونکہ دعاؤں سے سب کچھ بدل سکتا ہے۔ جو تم نہیں کر سکتے وہ دعائیں کر سکتی ہے، پھر بھلے ہی وہ کام تمہاری نظر میں لاکھ ناممکن ہی کیوں نہ ہو۔ دعائیں کن کی طرح ہوتی ہیں،
جو اختتام میں معجزے بن کر تم تک واپس آتی ہے۔ اگر آپ کی آزمائشیں سخت سے سخت تر ہو رہی ہیں تو ممکن ہے آپ محبت کی منزلیں طے کر رہے ہوں، ممکن ہے آپ اللہ کے محبوب بندوں کی فہرست میں گردانے جانے لگے ہو۔ تکلیف ملتی ہی اس لیے ہے تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ جو درد ہمیں اپنی بساط سے زیادہ لگتا ہے وہ دراصل ہمارے حوصلوں کی حدود کے اندر ہوتا ہے اور ہم اسے پہچان نہیں پاتے، بس تکلیف کی ذرا سی شدت سے ڈر جاتے ہیں۔ جب وہ مدد کرنے پر آتا ہے تو سمندر میں بھی راستہ بنا دیتا ہے، اور تم کیوں مایوس بیٹھے ہو کہ وہ تمہاری مدد نہیں کرے گا، تمہارا یقین نہیں توڑے گا۔ تم بس یقین کامل رکھو، وہ تمہاری زندگی بدل دے گا۔ اللہ تعالیٰ ناممکن چیزوں میں نظر آتا ہے جب وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کے ہونے کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، جب وہ دروازے کھلتے ہیں جن کے کھلنے کی ہمیں امید بھی نہیں ہوتی، جب وہ راستے ہمیں اس منزل تک لے جاتے ہیں جس کا ہمیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ حالات کا بدلنا، دروازوں کا کھلنا، یہ راستوں کا منزل تک لے جانا، آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب بلا وجہ ہو جاتا ہے؟ وہ جو رہنما ہیں 7 آسمانوں پر، جو شاہرگ سے بھی زیادہ قریب تر ہے، یہ ساری پہلیاں اسی کی ہیں۔ ان پہلیوں کے جواب وہ خود دیتا ہے، بس ذرائع مختلف ہوتے ہیں۔ نہ ہونی کا ہونا وہ تب ہی کرتا ہے جب انسان کا یقین زمین اور آسمان سے بہت وسیع ہو جاتا ہے۔ پھر اس وسیع یقین میں معجزے سماتے ہیں، پھر ان معجزوں میں خدا نظر آتا ہے۔ جب اللہ کسی کا خیال دل میں لاتا ہے تو اس کی جگہ نصیب میں بھی کہیں چھپا کے رکھ دیتا ہے، اور وہ چھپی ہوئی چیزیں تو بس انہی کو ملتی ہے جو دعا کرتے ہیں۔ دعا وہ کر سکتی ہے جو آپ نہیں کر سکتے۔ رات کی تنہائی میں اللہ سے دعائیں مانگنا، پھر بھی قبول نہ ہونا، یہاں تک کہ تھک جانا، ٹوٹ جانا کہ اللہ اب تو امید بھی ٹوٹتی دکھائی دیتی ہے، یہ عالم دیکھ کر اللہ کہتا ہے اور پھر کن کہہ دیتا ہے، قبولیت سے نواز دیتا ہے۔ میرے بندے اداس نہ ہوں، میں ہوں نا تیرے ساتھ۔ تم شکوہ کرتے ہو کہ تمہیں تمہاری چاہت نہیں دی گئی، وہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، تو وہ کیسے تمہیں غلط دے؟ اس کی چاہت ہے کہ تم اس کی چاہت پر راضی ہو جاؤ تاکہ وہ تمہیں پھر تمہاری اس چاہت سے بھی زیادہ نوازے۔ یا اللہ سن لینا ہمارے دل میں جو مراد ہے وہ پوری فرما دے۔ میرے اللہ تو ہی ایک ہے جو ہر بات سے واقف ہے، جو بن مانگے عطا کرنے والا ہے، اور تو جانتا ہے ہمارے دل میں کیا ہے۔ تجھ سے بڑھ کر ہمیں کوئی سمجھنے والا نہیں، نہ ہی جاننے والا ہے۔ تو ہی ایک واحد ہے جو ہماری ہر پریشانی، ہر مشکل میں مدد فرمانے والا ہے۔ بس تو کن فرما دے میرے مولا، ہمیں نواز دے اپنے رحم و کرم سے، ہمارے لیے آسانی فرما دے، آمین۔ سنو، تم جیسا گمان کرو گے اللہ تعالیٰ کو ہو بہو ویسا ہی پاؤ گے۔ جب اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ مجھ سے مانگو، تو پھر انسان کیوں مایوس ہوتا ہے؟ پھر بھی انسان اللہ کو چھوڑ کر انسانوں سے کیوں امید لگاتا ہے؟ جب تک اللہ نہ چاہے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا، اور جب اللہ راضی ہو جائے تو پھر کچھ بھی لا حاصل نہیں رہ سکتا۔ اس لیے دعا یقین سے مانگو اور پھر صبر کرو کہ تم نے مالک کائنات سے مانگا ہے، جس کے پاس تمہیں دینے کے لیے وسیع خزانے ہیں۔ وہ تو بس تمہاری پکار کا منتظر ہے۔ پریشان مت ہو، اللہ آپ پر آپ کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالے گا۔ یہ وقت بھی گزر جائے گا اور انشاءاللہ پھر آزمائش کے بعد اللہ بے شمار نعمتیں اور آسانیاں عطا فرمائے گا۔ مایوس مت ہونا، اللہ ہے نا، وہ سب اچھا کر دے گا انشاءاللہ۔ صبر کر کے دیکھو، کیا پتہ اللہ کی بھی وہی رضا ہو جو تمہاری ہے۔ آزمائش تمہیں اللہ سے ملواتی ہے، درد تمہیں سجدوں تک لے آتے ہیں، تکلیفیں تمہیں تہجد تک لے آتے ہیں، زندگی کی ہر کمی تم سے دعائیں کرواتی ہے، اور ہر دکھ اور مشکل تمہیں
جانماز تک لاتے ہیں، اور اللہ اپنے پیاروں کو ہی سب سے زیادہ آزماتا ہے، کیونکہ وہ ہمیں اپنے قریب دیکھنا چاہتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے قریب ہو جاؤ، دل سے اللہ کا ہر فیصلہ تسلیم کرنا ہے۔ اللہ کا ہر فیصلہ خیر اور حکمت سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ ہم نے اللہ کی رضا خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دل کی خوشی سے اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہنا ہے۔ جن راستوں پر اللہ تمہیں لے کر جاتا ہے، ان راستوں پر تم اکیلے نہیں چلتے، بلکہ وہ تمہارے ساتھ چلتا ہے۔ جب وہ غم کے حالات پیدا کرتا ہے تو وہ تمہیں ان حالات سے لڑنے کی ہمت بھی دیتا ہے۔ وہ نہ تمہیں خوشی میں تنہا چھوڑتا ہے اور نہ غم میں۔ جو قریب ہوتا ہے مدد کے لیے اسے ہی پکارا جاتا ہے، اور رب سے زیادہ کوئی بندے کے قریب نہیں۔ وہ سب سے پہلے سننے والا اور سب سے پہلے جان لینے والا ہے۔ اسے لفظوں میں کہنے کی ضرورت نہیں، اسے لکھ کر درخواست دینے کی بھی ضرورت نہیں، اسے دلیلیں بھی نہیں چاہیے کہ ہمیں مدد کیوں چاہیے۔ اس ذات تک پہنچنے کے لیے بس اسے پکارنا پڑتا ہے۔ وہ سب کا دوست ہے، سب کا مددگار۔ اس بات کو کبھی مت بھولیں کہ اللہ آزمائش صرف برے لوگوں پر ڈالتا ہے۔ اللہ اپنے محبوب بندے کو زیادہ آزمائشوں میں ڈالتا ہے تاکہ جان سکے کہ اس کا محبوب بندہ کیا کرتا ہے۔ یاد رکھیں، ہر رات اپنے ساتھ سویرا لے کر آتی ہے، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تو اپنے اللہ کو یاد رکھیں اور اسی سے مانگیں، اس پر بھروسہ رکھیں، اس کے کن کا انتظار کریں۔ انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا۔ آزمائش کے لیے چنے جانے والوں کی دعاؤں کو بھی اللہ نے قبولیت کے لیے چن رکھا ہوتا ہے۔ وہ تمہارے ہاتھوں کو تب تک خالی نہیں کرتا جب تک وہ انہیں اور بہتر چیز سے بھرنے کا ارادہ نہ کر لے۔ جب بھی اداس ہونے لگو تو خود کو یہ یاد دلا دیا کرو کہ جس نے مشکل دی ہے اس نے مدد کا بھی وعدہ کر رکھا ہے۔ وہ آزماتا اسی چیز سے ہے جو تمہیں بے حد پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کے ملنے کی طرف تمہیں اللہ پاک سے ملوا دے۔ اس یقین کے ساتھ مانگو کہ اللہ ضرور دے گا، اور پھر دیکھو وہ تمہیں اتنا عطا کرے گا کہ تم گنتی تک بھول جاؤ گے۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے ملتا ہے، اور کائنات کے سارے معجزے دعاؤں سے ہی تو ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی دعائیں قبول فرمائے، آمین۔ تمہیں پتہ ہے تمہارے پاس ایک بہت قیمتی چیز ہے جو بہت کم لوگوں کے پاس ہی ہوتی ہے، اور اللہ وہ چیز بس انہیں دیتا ہے جنہیں پسند کرتا ہے اور اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ پتہ ہے وہ کیا ہے؟ دوسروں کی تکلیف کا احساس، دعا کی توفیق، دعاؤں کا جواب نہ ملنے کے بعد یقین اور صبر۔ یہ بہت خاص چیزیں ہیں۔ اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک چیز بھی ہے تو تم بہت امیر ہو، اللہ کے پسندیدہ ہو۔ اگر یہ نہیں تو تم خالی ہو۔ میرا رب وہ ہے جو مشرق والوں کو دیکھتا ہے تو مغرب والوں کو نہیں بھولتا، جو آسمانوں کا نظام چلاتے ہوئے سمندروں کا نظام چلانا نہیں بھولتا، جو رات کے اندھیروں میں سجدہ کرنے والوں کو دیکھتا ہے تو برائی کی محفلوں سے غافل نہیں ہوتا، جو ایسا معاف کرنے والا ہے کہ 100 سال کے گناہ ایک پل میں معاف کر دیتا ہے، اور پلٹ کر یہ بھی نہیں پوچھتا کہ پلٹ کر تو نہیں کرو گے۔ جب تم اللہ کو جاننے کی، اسے ڈھونڈنے کی تمنا کرتے ہو نا، تو اللہ تمہارا دل سکون ڈھونڈنے میں لگا دیتا ہے۔ اللہ کبھی بھی انسان کو مایوس نہیں ہونے دیتا۔ وہ اگر امید کا ایک دروازہ بند کر دیتا ہے تو اس کے بدلے 10 دروازے اور کھول دیتا ہے، لیکن ان دروازوں کو دیکھ وہی سکتا ہے جو یقین کرتا ہے۔ اور جانتے ہو یقین کیا ہے؟ تب بھی آگے بڑھنا جب زندگی تھکا کر گرا دے، تب بھی مسکرانا جب مسکرانے کی کوئی وجہ نہ ملے، اور کہنا تو راضی تو میں بھی راضی۔ اس چیز کے لیے ہاتھ اٹھانا اور گر گرانا جس کا ملنا ناممکن ہو۔ یہ یقین کی وہ کیفیت ہے جب انسان کا دل چیخ چیخ کر کہتا ہے میرا رب قادر ہے ہر شے پر۔ جب انسان یہ یقین کر لیتا ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر دونوں جہانوں کا بادشاہ اسے اپنی طاقت کے جلووں سے محروم رکھے؟ پھر تو میرا رب کہتا ہے تو نے اب مجھ پر یقین رکھا ہے نا،
تو پھر دیکھ میں کہاں کہاں سے کیسے کیسے اسباب پیدا کرتا ہوں، پھر وہ وہاں سے وسیلے بھیجتا ہے کہ انسان دیکھتا رہ جاتا ہے۔ بس پھر ہر محرومی سے وہ انسان کو آزاد کر دیتا ہے اور اپنی محبت کی قید میں رکھ لیتا ہے، اور جس کو وہ اپنی محبت کی قید میں کر لے اس کے مقدر کی تو کیا ہی بات ہے۔ جب وہ معجزے کرنے پر آتا ہے تو مجال ہے کسی چیز کی جو رکاوٹ بنے۔ میرا رب تاخراتوں میں جلتا ہوا وہ چراغ ہے جس کے نور سے دو جہاں مہکتے ہیں۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ دعا ایسی طاقت ہے جو پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے۔ دعا نصیب بدل سکتی ہے، جو چھن گیا ہے وہ واپس لوٹا سکتی ہے، جس کے ہونے کا گمان بھی نہ ہو وہ کر سکتی ہے۔ دعا چاند کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کر سکتی ہے۔ دعا سمندر کو دو حصوں میں تقسیم کر سکتی ہے۔ دعا دھکتی ہوئی آگ کو ٹھنڈا کر سکتی ہے۔ دعا غم کو مسکراہٹ میں بدل سکتی ہے۔ دعا مقدر کے ہر اس پنے، ہر اس لفظ کو بدل سکتی ہے جس سے تم راضی نہیں۔ دعا اللہ کو منانے کی طاقت رکھتی ہے۔ دعا وہ واحد عمل ہے جو کائنات کی ہر شے قدموں میں لا کر رکھ سکتی ہے۔ دعا وہ کر سکتی ہے جو نہ انسانی عقل دیکھ سکتی ہے اور نہ سمجھ سکتی ہے۔ دعا صدیوں کے بچھڑے لوگوں کو پل میں ملا سکتی ہے۔ دعا لاحاصل کو حاصل بنا سکتی ہے۔ دعا ہر گماں کو حقیقت میں بدل سکتی ہے۔ دعا سب کچھ کر سکتی ہے۔ اگر اللہ دل نہیں بدل رہا تو ممکن ہے کہ وہ نصیب بدلنے کو مان گیا ہے۔ اگر وہ مسلسل ایک ہی دعا کا خیال دل سے نہیں نکال رہا، عین ممکن ہے وہ مقدر میں لکھا جا چکا ہے۔ وہ راضی ہے جبھی تو ڈالتا ہے دل میں خیال، بنا مقصد کے تو کچھ بھی نہیں کرتا۔ تو پھر کیوں ڈرتے ہو ان راستوں سے جو ان پر چلا رہا ہے؟ آخر اس نے بھی تو کچھ نہ کچھ سوچ رکھا ہے۔ راستے اس کی مرضی کے ہو سکتے ہیں لیکن منزل تمہاری مرضی کی ہے۔ وہ بار بار دعا کی توفیق کے ساتھ اشارہ بھی دے رہا ہے کہ مناؤ اسے، ابھی بھی نصیب میں کن کی امید کہیں باقی ہے۔ تو پھر کیوں ہمت ہار گئے ہو؟ جو تھک جائے تمہارا وجود اس کو بتاؤ بس اب آگے معجزوں کا پہرا ہے۔ تو پھر کیوں ہے تمہارا دل نا امید؟ اسے بتاؤ کن تو اللہ کی محبت کا ثبوت ہے۔ جو ٹوٹے تمہارا صبر پھر بھی تو اسے بتاؤ کہ اب اللہ کی مدد تو بس قریب ہی ہے۔ اللہ پر توکل کریں، اس کے بنائے ہوئے خوبصورت منصوبے پر بھروسہ کریں۔ میں جانتی ہوں کہ یہ سب مشکل بھی ہوگا، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ یہ سب راتوں رات ٹھیک بھی نہیں ہوگا، لیکن جب آپ اپنا آپ اللہ کو سونپ دیں گے تب آپ کو موقع مل جائے گا سکون حاصل کرنے کا۔ آپ کو اپنے بوجھ کے ختم ہونے کا احساس ہوگا۔ آپ کی تکلیفوں کا وزن آپ کے کندھوں سے اتر جائے گا، اور آپ طویل عرصے سے جس درد اور پریشانی کو برداشت کر رہے تھے کہ اس کے بعد آخرکار آپ سکون محسوس کریں گے۔ اللہ سب سے بہتر منصوبہ بنانے والا ہے، سب سے بہتر سمجھنے والا، سب سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، اور جو کچھ بھی وہ آپ کے لیے چاہتا ہے یقیناً وہی ہے جو آپ کے لیے بہتر ہے۔ لہٰذا اس پر بھروسہ کریں۔ اللہ وہی کرتا ہے جو آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ ہماری طرف جو بھی مشکلیں آتی ہیں وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور اللہ جس سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے اسے تھوڑی سی تکلیف دے کر اپنی طرف کھینچ کر لے آتا ہے۔ آپ کو اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، اپنی روح اور دل کو سکون دینے کے لیے اس پر بھروسہ کرنا ہوگا، ہر حال میں خوش رہنا ہوگا اور اس کا شکر ادا کرنا ہوگا۔ بے شک آپ اپنی خواہشات کو دعاؤں میں شامل نہ کریں، لیکن اللہ جانتا ہے کہ آپ کا خاموش دل کیا چاہتا ہے۔ وہ سب سنتا ہے جو کچھ بھی آپ کے دل میں سرگوشیاں کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ابھی آپ کو وہ سب نہ دے، لیکن ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب آپ اس چیز کے بارے میں سوچیں گے ہی اور وہ آپ کو مل جائے گی۔ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، اور نہ اس کے پاس کسی چیز کی کمی ہے۔ بس وہ تو آپ کی زبان سے وہ سب سننا چاہتا ہے جو آپ اپنے دل تک محدود رکھتے ہیں۔ وہ چاہتا ہے
کہ آپ اس سے ہر اس چیز کی خواہش کریں جو آپ کو پسند ہے۔ وہ ذات ہر چیز پر قادر ہے۔ معجزے یقین مانگتے ہیں، اور جس دن آپ اللہ پر بھروسہ کرنا شروع کر دیں گے تو معاملات بہترین طریقے سے ہوں گے۔ بے شک اللہ تو بن کہی باتیں بھی سن لیتا ہے، لیکن تم جب بھی اللہ سے بات کرو تو اپنے دل و دماغ کی ساری باتیں اپنے زبان پر لے آنا۔ یہ مت سوچنا کہ میں تو بہت گنہگار ہوں، اللہ تو مجھ سے ناراض ہوگا اور اتنی آسانی سے راضی بھی نہیں ہوگا، میری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ نہیں، اللہ تو کہتا ہے تم اتنے گناہ کرو کہ تمہارے گناہ آسمان کی چھت کو چھو جائیں، اور تب بھی تم آدھی زبان سے بھی یہ کہو گے اے اللہ مجھے معاف کر دے، تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ کیا پھر بھی تم دیر کرو گے اللہ سے معافی مانگنے میں، اس کے سامنے جانے میں؟ جاؤ، اپنے ٹوٹے ہوئے دل کو اس کے سامنے جا کر رکھ دو، اسے وہ سب باتیں بتا دو جو تمہارا دل توڑتی ہے، اسے وہ سب مانگو جو تم چاہتے ہو۔ اللہ سے ہر اس چیز کی شکایت کرو جو تمہیں تکلیف دیتی ہے، پھر وہ اپنے ہی طریقے سے سب کو سبق سکھائے گا، ان سب کو تم سے دور کر دے گا جو تمہیں اذیت دیتے ہیں، اور تمہیں اس سب سے نواز دے گا جس کے لیے تم نے کبھی ہاتھ بھی نہیں اٹھائے ہوں گے، جس کے ملنے پر اگر تم ساری زندگی بھی سجدے میں گزار دو تو بھی کم پڑ جائے گا۔ بس اپنے دماغ میں یہ بات کبھی مت آنے دینا کہ وہ تمہاری دعاؤں کو سنتا ہی نہیں، وہی تو ہے جو تمہیں سنتا ہے، اس کے علاوہ کون ہے جو تمہیں اتنے اچھے سے جانتا ہے، سمجھتا ہے؟ بات کرو اس سے، دعا کرو، وہ سنے گا، کیونکہ وہ اپنی مخلوق سے بے حد پیار کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں سننے والا ہے ہی کون؟ اس کے بغیر ہم بالکل نامکمل ہیں، ہمارا وجود ادھورا ہے۔ بلکہ اللہ ہی تمہارا مولا ہے اور وہی تمہارا بہترین مددگار ہے۔ اس آیت میں کتنا سکون ہے، ان الفاظ سے ایک مومن کی روح کتنی پرسکون ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پوری دنیا کا بادشاہ، دونوں جہانوں کا مالک، آپ کا محافظ ہے، وہ ہر پل آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کا بہترین دوست ہے، بہترین مددگار ہے، وہ آپ کے دشمنوں کو خوب جانتا ہے اور وہ آپ کے لیے کافی ہے۔ اگر پوری دنیا بھی آپ کے خلاف ہو جائیں تب بھی کوئی آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ تو اپنے رب پر بھروسہ رکھیں، اس کے فیصلوں پر یقین رکھیں، وہ جو بھی کرتا ہے بے شک ہمارے لیے اچھے کے لیے ہی کرتا ہے۔ 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہمارے لیے کبھی بھی برا نہیں چاہ سکتا، اس کی سرپرستی میں ہمارے ساتھ کیسے کچھ برا ہو سکتا ہے؟ دیکھو، جب یقین پختہ ہوگا نا اپنی دعاؤں پر اور دعاؤں کو قبول کرنے والے، تو کبھی آپ شک و شبہ کا شکار نہ ہوں، کبھی آپ کسی سے سوال نہ کریں کہ ہماری دعا کب قبول ہوگی۔ اللہ پر یقین رکھنے والوں کو اپنی مانگی ہوئی دعاؤں پر بہت یقین ہوتا ہے، کیونکہ ان کا یقین دعا کا اختیار دینے والے پر پختہ ہوتا ہے۔ اللہ نے چاہا جبھی تو ہمارے ہاتھ اس کی بارگاہ میں اٹھے ہیں نا، تو یقین بھی رکھیں اپنی دعاؤں پر، یقین والوں کی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ اللہ سے توفیق طلب کرو نیک کاموں کی، اور ان کاموں کی جن میں اس رب کی خوشی ہے، کیونکہ جب وہ رب تم سے راضی ہوتا ہے تو نوازتا ہے تمہیں بدلے میں بہت نیکیوں اور نعمتوں سے، اور دیتا ہے تمہیں وہ سب جس کے لیے تم نے دعا کی ہوتی ہے۔ اور جب تم ایک ایک قدم اس کی راہ میں آگے بڑھتے ہو، وہی ایک ایک قدم تمہاری فلاح کی طرف بڑھتا ہے۔ اور آئیں جب لمحے کٹھن مشکلوں کے، اے اللہ میں راضی گر تو راضی کہہ کر ان کو آسان بنا لو۔ ہوتا نہیں ہمیشہ جیسا تمہاری چاہت ہو، اس نہ ہونے میں بھی تم اس رب کی مصلحتیں پہچانو۔ توکل اپنا ایسا بناؤ کہ کچھ کھو کے بھی نہ پچھتاؤ، صبر بناؤ ایسا کہ روح چیرنے والی آزمائشوں میں بھی مسکراؤ۔ اللہ کے تم پر کتنے احسانات ہیں کہ جن کا نہ کوئی شمار ہے اور نہ کوئی گنتی۔ بھول تو تم جاتے ہو اس کو، وہ تو تمہیں کبھی بھی نہیں بھولتا۔ یہی تو نشانیاں ہیں اس کی کہ شام میں جو فرشتے تمہارا نام اعمال اس رب کے پاس لے کر جاتے ہیں،
صبح میں وہی رب تمہارے نام کا رزق تم تک پہنچاتا ہے، تم ہی بھول جاتے ہو اس کا شکر ادا کرنا، مگر وہ رب کی عطا ہے کہ لامحدود۔ کیوں وسوسے ستا رہے ہیں تمہیں؟ کیوں خود کو اتنی مشکل میں ڈال رکھا ہے؟ جب تمہارا رب تم سے کہہ رہا ہے ڈرو نہیں، نہ غم کرو، یقیناً ہم تمہیں بچانے آ رہے ہیں، تو پھر بے خوف ہو جاؤ۔ جب اللہ نے کہہ دیا ہے کہ وہ تمہیں بچانے آ رہا ہے تو کس میں اتنی جرأت کہ اس کے راستے میں کھڑا ہو سکے؟ تمہارے لاکھ آنسوؤں سے بھی کوئی نہ مانے اور وہ تمہارے ایک خطرے سے ہی مان جائے تو کیا کرو گے؟ تمہارے لاکھ بتانے کے بعد بھی کوئی نہ سمجھے اور وہ تمہارے بنا کچھ کہے وہ سب سمجھ جائے تو کیا کرو گے؟ کھلے اور بند راستوں کی حقیقت تمہیں ابھی شاید سمجھ میں نہ آئے، مگر ایک دن ایسا بھی آئے گا جب سارے راز تم پر کھل جائیں گے اور تم جان جاؤ گے کہ جہاں تم آج ہو وہاں تک پہنچنے کے لیے اس تکلیف سے گزرنا کتنا ضروری تھا جسے تم سزا سمجھا کرتے تھے، کیونکہ بے سکونی کے بعد اللہ ایسا سکون دے دیتا ہے کہ پھر بے چینی کبھی روح کا حصہ نہیں بن پاتی۔ اگر تم چاہتے ہو کہ سکون تمہارے قریب ہو جائے تو تم اللہ کے قریب چلے جاؤ اور توکل رکھو، تمہاری ہر مراد، ہر فریاد کا جواب ضرور آئے گا اور تمہارے حق میں آئے گا۔ وہ جب تمہیں خود تک لے آتا ہے تو تمہیں تم تک بھی لے آتا ہے۔ وہ آداب دعا انہی کو سکھاتا ہے جن کے مقدر میں قبولیت لکھ دیتا ہے، اور وہ جب معجزے کرتا ہے تو ان معجزوں کی شدت کو بہرا بھی سن سکتا ہے اور اندھا بھی دیکھ سکتا ہے۔ ایسا کیا ہے؟ ایسا کوئی کام نہیں جو تمہارے رب کے لیے ناممکن ہے۔ انسان کا اللہ سے سب سے قریب ترین تعلق دعا کا ہے، اور جو رہتا ہی دل میں ہے اس سے اس دل کا پردہ کیسا؟ تو پھر اس سے مانگو جو بھی چاہیے، اس کے لیے اسے مناؤ۔ اگر وہ تمہیں اس مقام پر لے آیا ہے جہاں تم بے بسی سے جھولی پھیلائے اس کے روبرو کھڑے ہو، تو یقین رکھو کہ اس نے اس جھولی کو تمہاری چاہت سے بھرنے کا ارادہ باندھ رکھا ہے۔ سب بدل جائے گا، تمہارا وقت، تمہارا آنے والا کل، تمہارا گزرا ہوا کل۔ تم کیا چاہتے ہو؟ تم رات کو سو اور صبح اٹھو تو سب ٹھیک ہوا ہو؟ تمہیں تم نہیں، تمہارا درد نہیں، تمہیں تمہاری سوچ تنگ کر رہی ہے۔ تمہارا درد تمہاری سوچ میں بیٹھا ہے جو نہ تمہیں آگے لے جانا چاہ رہا ہے نہ پیچھے۔ تم ٹوٹے دل کا فائدہ نہیں اٹھا رہے ہو، یا تو تم اس کو مزید توڑنا چاہ رہے ہو یا اس کو اسی وقت ٹھیک کرنا چاہ رہے ہو۔ نہ تو تم خود پر بھروسہ کر رہے ہو نہ اس ذات پر، وہ تو دلوں کو بدلنے پر قادر ہے۔ کیا تمہیں تمہارا رب کافی نہیں؟ تم ایک قدم اس کی جانب لو تو وہ 10 قدم تمہیں دکھائے گا، یقین رکھو۔